السلام علیکم رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ایمان کیا ہے؟ معزز سامعات، ایمان کے بول ہیں لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ اس کا ترجمہ ہے نہیں کوئی معبود سوائے اللہ کے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے بندے اور اس کے رسول ہیں۔ اس کا مقصد کیا ہے؟ اس کلمے سے کیا چاہا جاتا ہے؟ لا الہ الا اللہ کا مقصد ہے ایک اللہ تن تنہا سب کچھ کر سکتا ہے، ساری مخلوق ایک اللہ کے بغیر کچھ نہیں کر سکتی، اس بات کا یقین ہمارے دل کے اندر آ جائے۔ محمد رسول اللہ کا مطلب ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک طریقے پہ چل کے دونوں جہاں کی کامیابی ہے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے سے ہٹ کر دونوں جہاں کی ناکامی ہے، اس بات کا یقین ہمارے دل کے اندر آ جائے۔ معزز سامعات، اسوہ صحابہ کے باب کی بہت سی حدیثیں آپ کی نظر سے گزر چکی ہیں، جنہیں پڑھ کے آپ نے اندازہ کر لیا ہوگا کہ انہیں کتنے سخت امتحانوں سے گزرنا پڑا۔ سوال یہ ہے کہ وہ کیا چیز تھی جس کی وجہ سے مصائب کے طوفان انہیں اپنی جگہ سے نہیں ہلا سکے؟ کیا چیز تھی جس نے ان کو اتنے سخت حالات میں اپنی جگہ پر جمائے رکھا؟ آپ جانتے ہیں سب سے بڑی مار معاشی تنگی کی مار ہوتی ہے، اس میں بھی ان کے قدم نہیں لڑکھڑائے۔ اس کے ساتھ دوسرا سوال یہ ہے کہ سیاسی اقتدار حاصل ہونے کے بعد دنیا کی طرف لپکنے سے کس چیز نے انہیں باز رکھا؟ یہ اور اس طرح کے سوالوں کا جواب وہ حدیثیں دیں گے جو آپ کے سامنے آ رہی ہیں۔ مثال کے طور پہ حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا اسلام اور مصائب۔ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک مشہور صحابی ہیں جو مسجد نبی کے ہمیشہ مؤذن رہے۔ شروع میں ایک کافر کے غلام تھے، اسلام لے آئے جس کی وجہ سے طرح طرح کی تکلیفیں دی جاتی تھیں۔ امیہ بن خلف جو مسلمانوں کا سخت دشمن تھا، ان کو سخت گرمی میں دوپہر کے وقت تپتی ہوئی ریت پر سیدھا لٹا کر بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سینے پر پتھر کی بڑی چٹان رکھ دیتا تاکہ وہ حرکت نہ کر سکیں، اور کہتا کہ یا اس حال میں مر جائے اور زندگی چاہے تو اسلام سے ہٹ جائے، مگر وہ اس حالت میں بھی عہد کہتے، یعنی معبود ایک ہی ہے۔ رات کو زنجیروں میں باندھ کر کوڑے لگائے جاتے اور اگلے دن ان زخموں کو گرم زمین پر ڈال کر اور زیادہ زخمی کر دیا جاتا تاکہ بے قرار ہو کر اسلام سے پھر جائیں یا تڑپ تڑپ کر مر جائیں۔ عذاب دینے والے اکتا جاتے، کبھی ابو جہل کا نمبر آتا، کبھی امیہ بن خلف کا، کبھی اوروں کا، اور ہر شخص اس کی کوشش کرتا کہ تکلیف دینے میں زور ختم کر دے۔ یہی وجہ ہے کہ بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ہر طرح سے ستایا جاتا، سخت سے سخت تکلیفیں پہنچائی جاتی، مکہ کے لڑکوں کے حوالے کر دیا جاتا، ان کو گلی کوچوں میں چکر لگاتے، اور پھر بھی بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک ایک کہتے، یعنی خدا ایک ہے، خدا ایک ہے۔ عزیز بہنوں، یہ تعلق اور عشق کی بات ہے کہ ہم جھوٹی محبت میں دیکھتے ہیں کہ جس سے محبت ہو جاتی ہے اس کا نام لینے میں لطف آتا ہے، بے فائدہ اس کو رٹا جاتا ہے، تو اللہ کی محبت کا کیا کہنا جو دین اور دنیا میں دونوں جگہ کام آنے والی ہے۔ اسی طرح حضرت خباب رضی اللہ تعالیٰ عنہ انہی مبارک ہستیوں میں سے ہیں جنہوں نے امتحان کے لیے اپنے آپ کو پیش کیا اور اللہ کے راستے میں سخت سے سخت تکلیفیں برداشت کیں۔ یہ شروع میں ہی 5-6 آدمیوں کے بعد مسلمان ہو گئے تھے، اس لیے بہت زمانے تک تکلیفیں اٹھائیں۔ ان کو لوہے کی زرہ پہنا کر ان کو دھوپ میں ڈال دیا جاتا، جس سے گرمی اور تپش کی وجہ سے پسینے پر پسینے بہتے رہتے تھے۔ اکثر اوقات بالکل سیدھا گرم ریت پر لٹا دیا جاتا تھا، جس کی وجہ سے کمر کا گوشت تک گل گیا تھا۔ یہ ایک عورت کے غلام تھے، اور جب اس عورت کو یہ خبر پہنچی کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے ملتے ہیں تو اس کی سزا میں لوہے کو گرم کر کے ان کے سر کو اس سے داغ دیتی تھی۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک مرتبہ ایک عرصے کے بعد اپنے زمانے خلافت میں حضرت خباب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ان کی تکالیف کی تفصیل پوچھی جو ان کو پہنچائی گئی تھی۔ انہوں نے عرض کیا کہ میری کمر کو دیکھیں۔
حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کمر دیکھ کر فرمایا کہ ایسی کمر تو کسی کی نہیں دیکھی۔ انہوں نے عرض کیا کہ مجھے آگ کے انگاروں پر ڈال کر گھسیٹا گیا، میری کمر کی چربی اور خون سے وہ آگ بجھی۔ لیکن ان حالات کے باوجود جب اسلام کو ترقی ہوئی اور فتوحات کا دروازہ کھلا تو اس پر رویا کرتے تھے کہ خدا نخواستہ ہماری تکلیف کا بدلہ کہیں دنیا ہی میں تو نہیں مل گیا۔ معزز سامعات، اگر ہم اپنی اوپر نظر اٹھا کر دیکھیں تو ہمیں شرم محسوس ہوتی ہے کہ ہم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی امتی ہیں، ہمیں ہر طرح کی سہولیت ہے، لیکن ہم اللہ کی یاد سے غافل ہیں، نہ ہمیں ایمان کی فکر ہے نہ نماز کی۔ ہم کیسے مسلمان ہیں؟ آخرت کے دن ہم اللہ اور اس کے رسول کو کیا منہ دکھائیں گے؟ میرے عزیز ماؤں اور بہنوں، ہمیں زیادہ سے زیادہ آخرت کی فکر ہونی چاہیے اور اللہ سے دعا کرنی چاہیے کہ ہم سے اپنے دین کا کام لے لے اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر چلانے کی توفیق دے۔ آمین۔